بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے سسرال لینے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ اپنی ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، لہٰذا اس کو پلیز پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ
वआलैहि वसल्लम वहीं कच्ची ज़मीन पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी घर बड़ी देर से आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए बैठे हैं। ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हो गए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना और हमेशा अपने शौहर की अताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल के बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। नाज़रीन, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस घर ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही इसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायका था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ और पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत को कह दो कि अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। खैर, 2 दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता करवाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। इसके बाद 4 दिन गुजर गए तो खबर आई कि तुम्हारा बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचें कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है कि चाहे मेरा जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए
کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت بھی دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہتر جزا دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہ گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے بھی گئی تھی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت بھی دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا۔ ہم نے دیکھا کہ جن آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی نہ نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔